کوفہ کے دربار سے، ابن زیاد کے دربار سے ہوتے ہوئے دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ ایک مقام پر ایک گرجا گھر کے پاس جا کر یہ قافلہ رکا۔ وہاں ایک راہب رہتا تھا۔ راہب نکلا اور کہا یہ چاند سا چہرہ کس کا ہے؟ یہ چاند سا چہرہ کس کا ہے؟ ان یزیدیوں نے کہا یہ محمد رسول اللہ کے نواسے حسین کا سر ہے۔ اس نے کہا تم نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا؟ اس کے بعد کہا میری زندگی بھر کی کمائی 10,000 درہم میرے پاس موجود ہے، اس 10,000 درہم کو تم مجھ سے لے لو اور رات بھر کے لیے اس سر مبارک کو مجھے دے دو۔ اور پیسے کے لالچی یزیدیوں نے 10,000 روپے لیا اور اس راہب کو اس سر کو دے دیا۔ اس نے اس سر کو لیا اور حفاظت سے گرد و غبار کو صاف کیا۔ گرد و غبار کو صاف کرنے کے بعد گرد و غبار صاف کرنے کے بعد ایک اونچی جگہ پر رکھ دیا اور چہرے حسین کی طرف نظر کیا اور کہا حسین جب آپ کا چمکتا ہوا چہرہ اتنا لاجواب ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا چہرہ کتنا بے مثال ہوگا۔ اے حسین آپ سچے، آپ کے نانا سچے۔ حضرات محترم وہ حسین کے سر مبارک کو رات بھر دیکھتا رہا، زیارت کرتا رہا۔ زیارت کی برکت سے رب کائنات نے اسے ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ وہ شخص کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، کیونکہ اہل بیت سے محبت اس نے کی تو رب کائنات نے اسے ایمان کی دولت عطا فرما دی، کیونکہ اہل بیت کی محبت کی وجہ سے اسے جہنم سے آزاد کر دیا۔ حضرات محترم یہ قافلہ پھر آگے بڑھا۔ کچھ دور پہنچنے کے بعد یزیدی لشکر سے ایک شخص حارث بن عقیدہ کہتا ہے سچائی وہی ہے جو سر چڑھ کے بولے، اپنے تو اپنے دشمن بھی جسے بیان کرے۔ یزیدی لشکر کا ایک شخص حارث بن عقیدہ وہ کہتا ہے کہ جب ہم لوگ لشکر کو لے چلے تو 72 نیزے تھے، 72 نیزوں پر 72 سر تھے، آگے انہیں رکھا گیا۔ اس کے بعد پیچھے زین العابدین کو، اس کے بعد پیچھے سیدہ زینب کو، اس طرح ترتیب بنائی گئی اور ایک ایک رسی میں 2-2 3-3 لوگ کو باندھا گیا۔ بڑے کو چھوٹے کے ساتھ، چھوٹوں کو بڑے کے ساتھ باندھا گیا۔ اس لیے باندھا گیا کہ اگر جب چھوٹے کے لیے بڑے کو جھکنا پڑے گا اور جب بڑا اٹھے گا تو چھوٹے کی رسی ٹائٹ ہوگی تو انہیں تکلیف ہوگی۔ حضرات محترم یہ قافلہ چلا۔ اس کے بعد یہ قافلہ چل رہا تھا۔ حارث بن عقیدہ کہتا ہے کہ رات میں اکثر میری ڈیوٹی لگتی تھی، میں 13 محرم الحرام سے برابر دیکھ رہا تھا، 27 محرم الحرام کو میں برابر دیکھ رہا تھا کہ سکینہ سوتی نہیں ہے، سارے قافلے والے سو جاتے ہیں، یہ سکینہ سوتی نہیں ہے۔ میں بڑا پریشان تھا کہ آخر یہ سکینہ رات بھر جاگ کر کرتی کیا ہے۔ تو کہا میں کرسی پہ بیٹھ گیا اور میں نے سونے کا بہانہ کر لیا اور میں نے سونے کا بہانہ کیا۔ کیا دیکھتا ہوں کچھ دیر کے بعد سکینہ آتی ہے اور میرے کرسی کا چکر لگاتی ہے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ میں سو رہا ہوں، میں جاگ رہا تھا لیکن میرے سونے کا بہانہ کر رہا تھا، میں نے سکینہ کو سونے کا یقین دلا دیا۔ جب اس نے میری کرسی کا چکر لگایا تو اسے یقین ہو گیا کہ سکینہ کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص سو رہا ہے۔ اس نے رب سکینہ نے ہاتھ اٹھایا اور رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کی، اے مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج یہ سو گیا۔ اس حارث بن عقیدہ کہتا ہے کہ جو 72 سر تھے، جب ہم رات میں قافلے کو روکا کرتے تھے تو سارے سروں کو ایک ایک صندوق میں رکھ دیا کرتے تھے، کیونکہ یزید کی دربار میں باحفاظت پہنچانا تھا اور جس میں حسین کا سر ہوتا تھا اس کو صندوق میں رکھ کر اس میں تالا لگا دیا جاتا تھا۔ جب سکینہ نے دیکھا کہ میں سو رہا ہوں، سے جب اس بات کا یقین ہو گیا تو وہ صندوق میں قریب آئی، ایک صندوق کو کھولا جس میں حضرت علی اصغر کا سر مبارک تھا۔ اس نے حضرت علی اصغر کے سر کو گود میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد سر مبارک پر گرد و غبار لگا تھا، مٹی لگی تھی، صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد علی اصغر سے کہا علی اصغر میں وہ جھولا کہاں سے لاؤں جس جھولا پہ تو سوتا تھا، اس جھولے کو ظالموں نے لوٹ لیا۔ اس کے بعد کہا جھولا تو نہیں ہے، میری گود میں ہی کچھ دیر کھیل لے۔ حضرت سیدہ سکینہ نے گود میں کچھ دیر لیا، حضرت علی اصغر کو پیار کیا اور فرمایا اے میرے بھیا علی اصغر تو نہیں جانتا جب نارملا نے تجھ پر تیر چلایا تو میں خیمے سے دیکھ رہی تھی، میں نے آواز دیا میرے چیما کے بھیا علی اصغر پر تیر مت چلانا۔ اے میرے بھیا علی اصغر میں تجھے کیا بتا
وہ تجھ سے زیادہ بڑا تھا، تیرے علی اصغر تیرا وزن کم تھا، لیکن ظالم برملا نے جو تیر چلایا تھا اس کا وزن تیرے وزن سے زیادہ تھا۔ اس کے بعد حضرت سیدہ سکینہ نے حضرت علی اصغر کو پیار کیا اور حضرت علی اصغر کے لاش حضرت سر مبارک کو حفاظت سے صندوق میں رکھا اور کہا علی اصغر تم سو جاؤ، مجھے بھیا علی اکبر سے بھی ملنا ہے۔ اس کے بعد علی اکبر اس صندوق کے قریب آئی، اس صندوق جس میں حضرت علی اکبر کا سر مبارک تھا، اس سر مبارک کو نکالا اور گرد و غبار مٹی کو صاف کیا۔ صاف کرنے کے بعد کہا بھیا علی اکبر میں تمہیں کیا بتاؤں، کربلا کے میدان میں جب آپ کربلا کے میدان میں یزیدیوں سے جنگ کرنے کے لیے گئے تھے تو ابا جان کے سارے بال کالے تھے، لیکن جب ابا جان آپ کے لاشے کو لے کر خیمے میں آئے تھے تو بابا جان کے سارے بال سفید ہو گئے تھے۔ حضرت علی اکبر سے کچھ دیر باتیں کی، بات کرنے کے بعد کہا بھیا علی اکبر اب آپ سو جاؤ، اب مجھے بابا جان سے بھی ملنا ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدہ سکینہ حضرت امام حسین کے جس میں امام حسین کا سر رکھا تھا اس کے قریب آتی ہیں، کیا دیکھتی اس میں تالا لگا ہوا تھا۔ اس میں جب تالا لگا ہوا تھا تو میں نے دیکھا حضرت سیدہ سکینہ پریشان ہو جاتی ہے، سیدہ سکینہ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتی ہے۔ حارث بن العقیدہ کہہ رہا تھا کہ میں نے دیکھا تو میں ڈر گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ سکینہ میرے لیے بد دعا کر دے، اور اگر سکینہ نے بد دعا کر دی تو سکینہ وہ ہے جن کی نہ خدا نے ٹالی ہے یا جن کی مدینے والے مصطفیٰ نے ٹالی ہے۔ سیدہ سکینہ نے ہاتھ اٹھایا تو حارث کہنے لگا میں ڈر گیا تو میں دیکھوں کیا کر رہی سیدہ سکینہ، کہیں میرے لیے بد دعا نہ کر دے۔ میں نے کان کو قریب کیا تو دیکھا سیدہ سکینہ ہاتھ اٹھا کر عرض کر رہی ہے اے مولا حضرت یوسف کے لیے تو نے 7 تالے کھول دیے تھے، اے مولا آج مجھے اپنے بابا حسین کے سر مبارک کو دیکھنا ہے، اے مولا میرے لیے ایک تالے کو کھول دے۔ حارث بن العقیدہ کہتا ہے جب میں نے دیکھا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں سکینہ کو تالے کی چابی دے دوں۔ میں یہ سوچ رہا تھا لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا میں چابی کیوں دے دوں، کیا سکینہ کوئی لاوارث ہے؟ سکینہ کوئی لاوارث نہیں، ارے سکینہ وہ ہے جس کا عرش والا خدا بھی وارث ہے، عرش والے مصطفیٰ بھی وارث ہے۔ حضرات محترم حضرت سیدہ وہ حارث بن العقیدہ کہتا ہے سیدہ سکینہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، جیسے حضرت سیدہ سکینہ نے دعا کی ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ تالا ٹوٹا اور صندوق کھل جاتا ہے۔ سیدہ سکینہ حضرت امام حسین کے سر مبارک کو لیتی ہے اور گرد و غبار کو صاف کرتی ہے اور ایسا کرتی ہے بابا جان آپ کہاں چلے گئے؟ اے بابا جان آپ کو معلوم ہے آپ کی بیٹی سکینہ جب تک آپ کے سینے پر سر رکھ کر سوتی نہیں اسے نیند نہیں آتی۔ اے بابا جان 13 محرم الحرام سے 27 محرم الحرام کی تاریخ آ گئی، اے بابا جان میں ابھی تک سوئی نہیں ہوں، ابھی تک آج تک سو نہیں پائی ہوں۔ حضرت سیدہ سکینہ حضرت امام حسین کے سر مبارک کو لیتی ہے، گرد و غبار صاف کرتی ہے، کچھ دیر سر مبارکہ سے بات کرتی ہے، اس کے بعد سیدہ سکینہ سر مبارک کو صندوق میں رکھتی ہے اور عرض کرتی ہے بابا جان اب نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز بھی پڑھنا ہے، 7 سال کی بے 7 سال عمر ہے حضرت سیدہ سکینہ کی۔ غور کرو موائی کے سنی زندہ دل مسلمانوں، آپ کربلا کے احساس و نظر سے فکر کی گہرائی کو سمجھو۔ حضرت سیدہ زینب 72 لاشیں ہیں صندوق میں قید ہے، کبھی نیزوں پر سر مبارک کو گھمایا جا رہا ہے، لیکن اس حالت میں بھی اہل بیت نے نماز نہیں چھوڑی۔ آج ہم حسین کے نعرے لگاتے ہیں، آج ہم جلوس نکالتے ہیں، لیکن نماز سے دوری نظر آتے ہیں، بے پردگی دکھاتے ہیں۔ قسم خدا کی مسلمانوں اگر حسینی ہو تو حسینی کردار کو اپناؤ، حسینی اخلاق کو اپناؤ۔ ایک بار درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد